خوشیاں اس انداز سے منائیں اور اس انداز سے رہیں کہ جیسے ہم نے آگے جانا ہی نہیں۔ دنیا کو اس انداز سے بسانا جو عارضی اور وقتی چیز ہے، اس کو اس انداز سے ہم بسا دیتے ہیں کہ گویا ہم نے آگے جانا ہی نہیں۔ جس زندگی کا ہر مرحلہ روزانہ کم ہو رہا ہے اس میں پاؤں جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس زندگی کی طرف اللہ ہمیں ہر مرحلہ ہر روز ہمیں بڑھا کے لے جا رہا ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہ ہو، تو یہ ایک عقل مند انسان کا کام نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ آدمی خوش کس طرح ہو سکتا ہے جس کے سامنے موت ہے؟ آدمی کس طرح خوش ہو جس کے سامنے موت ہے اور اسے معلوم ہے کہ موت آنے والی ہے، اور وہ خوش کس طرح ہو جسے معلوم ہو کہ میرے سامنے قبر کا مرحلہ ہے، موت آنے والی ہے، قبر کا مرحلہ ہے، قبر میں جانا ہوگا، قبر میں مجھے جا کے امتحان دینا ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، وہ کیسے خوشیاں منائے گا، کیسے وہ ڈھول تاشے بجائے گا۔ اور کوئی آدمی کس طرح خوش ہو سکتا ہے جبکہ جہنم کے اوپر سے اس کا راستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر کسی کو جہنم پر پیش کیا جائے گا لیکن پھینکا نہیں جائے گا، ہر کسی کو اللہ کے نیک بندوں کو اس سے بچا لیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ہر کسی کو جہنم کے پاس سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، کس کو وہ نیچے کھینچ لے، کس کو اپنے اندر ہضم کر لے، اس آدمی کو خوشی کے ساتھ اس دنیا کو گزارنا اور اللہ کو ہر طرح سے بھول کے بیٹھ جانا، یہ کیسے گوارا ہے؟ اور آدمی یہ خوشیوں کے ڈول تاشے کیسے بجا سکتا ہے جسے یہ معلوم ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جا کے جواب دینا، مجھے اپنے رب کے سامنے حاضری دینی ہے۔ میرے بھائی، اپنی موت کو، اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے روزانہ، ماہانہ، سالانہ، یہ شب و روز کا سلسلہ، یہ ماہانہ مہینوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ، ان سب سلسلوں میں اللہ نے ہمارے لیے عبرت کا بہت سارا سامان رکھا ہوا ہے، ہمیں سوچتے رہنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں لوگوں کو دفن کرتے ہیں، حاسبو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنے نیک اور برے عمل کا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ جب محشر کے میدان میں ترازو کھڑا ہوگا اور نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی، وہاں کوئی کمی بیشی نہیں کر پاؤ گے، جو ہے وہی ہے۔ اس دنیا میں حساب کر لو، اندازہ کر لو کہ میرے پاس نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں۔ اگر اس دنیا میں حساب کر لو گے تو ہم کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ حساب کر لیا، ہماری نیکیاں بہت کم ہیں، اگلے مہینے، اگلے ہفتے، اگلے دنوں میں ہم نیکیاں زیادہ کمانا شروع کر دیں گے، ہمارے لیے الحمدللہ ایک موقع بن جائے گا۔ حاسبوا قبل ان تحاسب وازنوا قبل ان توزن علیکم، اپنے اعمال کو آج ہی تول لو قبل اس کے کہ محشر کے میدان کا ترازو تولے۔ ہمیں مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے سمجھایا گیا، صلو قبل ان تصلی علیکم، نمازیں پڑھ لو قبل اس کے کہ لوگ تمہاری نماز پڑھیں۔ لوگ کب نماز پڑھیں گے؟ جب ہماری روانگی ہوگی۔ لوگ ہماری نماز کب پڑھیں گے؟ نماز جنازہ۔ صلو قبل ان تصلی علیکم، اے لوگو نمازیں پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، یا نمازیں پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہارا جنازہ نکل جائے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ نے ہمارے سامنے بڑا موقع رکھا ہوا ہے۔ جس کی جتنی بھی زندگی ہے اسے چاہیے کہ ہر روز اچھے انداز سے سوچ بچار کے ساتھ نکالے، کوشش کرے کہ گناہوں سے بچے، کوشش کرے کہ جتنا بھی ہو سکے نیکیاں کرے، تو انشاءاللہ ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ بہترین موقع دیا ہوا ہے، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ سارا وقت، سارا معاملہ، ساری فکر، ساری پریشانی ہماری دنیا ہی کے بارے میں ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادت تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو وہ عموماً پوچھا کرتے تھے، یا رسول اللہ دلنی علی عمل تدخلنی الجنہ یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ان کی فکر ہی ایک ہے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اور ہمیں بھی یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ وہ کام کرتے رہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں، اور ان کاموں سے بچیں جو کہ
جہنم میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ اور صرف فرائض پورے کر کے مسجدوں سے بھاگ جانے والی پارٹیاں بھی ذہن میں رکھیں کہ نفل بھی پڑھنے چاہیے۔ ہمارے فرائض میں کچھ کمیاں کوتاہیاں کچھ نہیں، بہت ساری فرائض کی ادائیگی میں ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب سلام پھیری نکل گئے، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا 12 رکعتوں کا ذکر عموماً آتا رہتا ہے، ایک دن میں جو 12 رکعتیں پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ اللہ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 2 سنتیں ظہر سے پہلے، 4 سنتیں بعد میں، 2 سنتیں مغرب کے بعد، 2 سنتیں اور عشاء کے بعد 2 سنتیں۔ 12 رکعتیں یا 10 رکعتیں ظہر سے پہلے 2 اور ظہر کے بعد 2، یہ نوافل پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جنت میں گھر بناتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہماری نمازوں کی کمیاں کوتاہیاں، سجدوں میں جلدی ہوگی، رکوع میں جلدی ہوگی، نماز میں کھڑے گھر کے حساب کتاب کرتے رہے، یہ ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں نا۔ ان کمیوں کوتاہیوں کو اللہ ہمارے نوافل کے لیے دور کرتا ہے، اور صرف کمیوں کوتاہیوں کو ہی دور نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی میں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ نفل پڑھ کے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ، جب میں کسی بندے سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ، یا میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الذی یبصر بہ، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَیَدَهُ الذی یبطش بہ، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الذی یمشی علیہا، میں اس کے چلنے کی طاقت بن جاتا ہوں۔ اگر بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے تو گویا اللہ اس کے چلنے، پکڑنے، دیکھنے، سننے کی قوتوں میں اتنا اضافہ فرما دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں بن جاتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ فرائض پڑھ کے بھاگنے کی بجائے اگر مسجدوں سے بھاگتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، فرض پڑھ کے مسجد سے باجماعت فرض پڑھ کے نکل جائیے، کوئی حرج نہیں، لیکن گھر میں جا کے سنتیں ادا کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے گھروں کے لیے بھی نمازوں سے کچھ حصہ رکھ لو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اٹھے، گھر گئے، باقی سنتیں جا کے گھر میں پڑھ لی، اور فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو۔ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ مراد ہے تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، یا کم از کم یہ جو واجب سنتیں ہیں ان کو گھروں میں ادا کرو۔ میرے بھائی، اپنی زندگی کو ہر روز کم ہوتے محسوس کیا کرو، انشاءاللہ عمل اچھا کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ صف بندی کے وقت قدم انگلیوں کی جانب سے یا ایڑیوں کی جانب سے برابر کیے جائیں، یعنی تمام قدموں کی انگلیاں برابر رکھی جائیں یا ایڑیاں؟ پاؤں کو اگر سیدھا رکھیں گے صف بندی کے لیے، پاؤں اگر مثال کے طور پر اس طرح سیدھے رہیں گے تو انگلیاں بھی صحیح رہیں گی، ایڑیاں بھی صحیح رہیں گی۔ اور اگر جیسے عموماً لوگوں کی عادت ہے پاؤں اس طرح رکھتے ہیں تو ایڑیاں تو صحیح نہیں رہیں گی نا۔ عموماً ایسا دیکھنے میں آتا رہتا ہے کہ یہ ایڑیاں پاؤں اس طرح ہیں۔ اب اس طرح نہ تو صفوں کے درمیان والی جگہ جو ختم کرنے کا حکم ہے وہ بھی صحیح طرح سے ختم ہوتی ہے، اور نہ اس طرح باقاعدہ ٹخنوں سے ٹخنے ملاتے۔ بعض کتب میں ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا حکم بھی آیا ہے، کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں، پنڈلی سے پنڈلی، ٹخنے سے ٹخنا، جبکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا ملانے سے ظاہر ہے کہ ایڑیوں کو باہر، ضرورت سے زیادہ باہر نکالیں گے، پاؤں کو تھوڑا سا موڑیں گے، تب جا کے ٹخنے سے ٹخنا ملے گا، اور اس طرح نماز میں تھوڑا سا تکلف آ جائے گا، بار بار ہلنا آ جائے گا۔ اس کی بجائے اگر پاؤں بالکل سیدھا ہو، ایڑیاں اور انگلیاں دونوں سیدھی ہوں تو پاؤں سے پاؤں بھی ملا رہے گا، سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نماز کی شکل جو ہے وہ بھی صحیح رہے گی۔ لہٰذا انگلیاں اور پاؤں، یہ انگلیاں اور ایڑیاں، ان سب کو صحیح رکھنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جماعت صف بندی کے دوران ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ صف صحیح رہے،
بعض علاقوں میں نے خود محسوس کیا، دیکھا، یہاں نہیں، خلیج کے بعض ممالک میں، کہ وہاں صف بندی کے دوران پاؤں یا ایڑی کو برابر رکھنے کی بجائے اگلے حصے کو برابر رکھتے ہیں۔ اب کسی کا پاؤں لمبا ہے تو وہ تو بیچارہ صف کے پیچھے نکل جائے گا نا۔ اگر انگلیاں سامنے حصے کو برابر رکھیں گے، آدمی پاؤں لمبے ہیں، آدمی بھی لمبا ہے، تو وہ صف سے باہر آ جائے گا۔ اور اگر ایڑیاں ساری برابر رکھیں گے آمنے سامنے دائیں بائیں تو صف بالکل صحیح رہے گی، کندھے سے کندھا، پنڈلی سے پنڈلی، پاؤں سے پاؤں ملا رہے گا۔ اور اگر آگے تھوڑی انگلیاں اس کی نکل گئی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایڑی سے ایڑی برابر رہنی چاہیے، نہ کہ اگلی انگلیوں سے انگلیاں۔ صف بندی کے لیے یہ ضروری ہے۔ قرآن شریف ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن شریف کے اوراق الگ الگ ہو گئے ہیں، قرآن شریف کو پانی میں ڈالنا یا کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہوش و حواس سے پڑھنا چاہیے، لاپرواہی سے، بالکل نیند کا غلبہ ہو ایسی حالت میں قرآن کو ہاتھ میں نہ رکھیں۔ نیند کا غلبہ ہو، اٹھیے، تھوڑا گھوم کے آ جائیے، وضو تازہ کر کے آ جائیے۔ اب نیند کا غلبہ آ گیا تو ایسے میں تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسے میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو اور نیند کا غلبہ ہو تو وہ نشے والی حالت ہو چکی ہوتی ہے یا نہیں؟ جب آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اسے تلاوت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے ہاتھ سے قرآن کریم کے گرنے کا عموماً چانس رہتا ہے۔ لہذا ایسے میں قرآن نہ پڑھیں، ٹھیک باہوش و حواس، تازہ، چست و چابند جس وقت ہوں اس وقت قرآن کو کھولیں۔ لیکن ساری احتیاطوں کے باوجود کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غیر ارادی طور پر واقعی قرآن کریم ہاتھ سے گر گیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ قرآن کریم کا احترام مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، اس پر کوئی نقدی کفارہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کلام مقدس ہے، کلام الہی ہے، اس کا جتنا بھی عزت و احترام کریں گے اتنا ہی کم ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ قرآن کریم کے اوراق الگ الگ ہو گئے ہیں، تو یہاں بائنڈر موجود ہیں۔ دارالحجرہ شار مکہ کے سٹارٹ میں، باقی جگہوں پہ یہاں دارالمجتمع ہے، اس میں بھی بائنڈر ہے، وہاں بھی بائنڈر ہے۔ جو بڑے مکتبے ہیں نا، لائبریریاں، ان کے پاس بائنڈر بھی موجود ہیں، بہترین بائنڈنگ کر کے دیں گے، وہاں لے جائیے، آپ کو ان ورکوں کو سنبھال کے بائنڈنگ کر کے فرسٹ کلاس نئے سرے سے آپ کا مصحف تیار ہو جائے گا۔ لیکن اگر بوسیدہ اوراق ہیں، پرانے اوراق ہیں، اب وہ جلد بنانا بھی ان کے لیے، بائنڈنگ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، ایسی شکل میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان اوراق کو کہیں زمین میں گہرا گڑھا کھود کر اس میں ڈال کے بند کر دیں، یا اس میں ڈال کر ان کو جلا کر راکھ بنا کر بند کر دیں، یا اس راکھ کو بہتے پانی میں بہا دیں۔ کوئی بھی شکل ہو، آپ کے دل میں احترام موجود ہے۔ ہمیں بعض دفعہ ڈر آ جاتا ہے، آگ قرآن کریم کے اوراق کو آگ لگا دیں۔ یہ وہ آگ لگانا نہیں ہے جو ایک دوسرے کے خلاف چغلیاں کر کے آگ لگائی جاتی ہے، وہ آگ نہیں۔ جو آگ ہماری ہنڈیاں تیار کرتی ہے وہ آگ نہیں۔ یہ آپ نے احترام کے طور پر کہ کل کو یہ ورق کسی کے پاؤں میں آئے گا، اوپر کلام الہی لکھا ہوا ہوگا، وہ بے عزتی ہوگی، وہ توہین ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ ان اوراق کو جلائیں تاکہ اس سے قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ زائل ہو جائیں۔ اب وہ دھول ہے، وہ خاک ہے، اس کو آپ کسی بھی جگہ راکھ ہے دفن کر دیں یا پانی میں بہا دیں، آپ کے دل میں یہ احترام کی ایک علامت ہوگی۔ اور اگر آپ پاؤں کے نیچے پھینک دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے یہاں بعض دفعہ دیکھنے میں ملتا ہے، گلی بازار جاتے ہوئے صاف ستھری بہترین کتاب پڑی ہوئی، کتاب کو اٹھا کر دیکھیں تو کتاب اسلامیات کی نکل آئے گی۔ اتنی لاپرواہی سے کورس ختم ہوا، کتاب کو باہر پھینک دیا، اس میں قرآن کریم کی آیات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اچھی اچھی باتیں ہیں۔ اس طرح کے